اردو مجلس۔ سامعین، اردو شاعری کی تاریخ اور فکر و فن پر مبنی پروگرام داستان اردو شاعری کے ساتھ حاضر خدمت ہے رئیس صدیقی۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہماری ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا عظیم ورثہ ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج پیش خدمت ہے فیچر صنف اردو شاعری نظم۔ اردو میں نظم کی حیت کے تعارف اور چلن سے پہلے جن اصناف سخن کو مقبولیت حاصل تھی ان میں غزل بڑی نمایاں تھی، یوں کہیے کہ اس کی حکمرانی تھی۔ اس کے بعد مثنوی، مرثیہ، شہر آشوب، واسوخت، مسدس، ترکیب بند، مخمس جیسی شعری حیاتیں تھیں جنہیں کلام منظوم کہا جاتا تھا، یعنی وہ جو بحر اور آہنگ کے ساتھ شعر کی صورت لکھا یا کہا جائے وہ نظمیہ ہے۔ اس تعریف میں غزل بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے نظم کیا ہے اس کا تعین کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جس نظمیہ میں خیال اور جذبے یا کیفیت کا ربط بھی ہو اور تسلسل بھی، وہ نظم ہے، یعنی نظم وحدت کی حامل ہوتی ہے۔ اردو میں جدید نظم نگاری کا اصل محرک وہ تاثرات ہیں جو انگریزی زبان کی شاعری اور نظم نگاری سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کے ذہن میں پیدا ہوئے۔ غزل کے مقابلے نظمیہ شاعری کو مقبول بنانے اور رواج دینے کی خاطر ایک ادبی انجمن بنائی گئی تھی جو اردو کی تاریخ میں انجمن پنجاب کے نام سے معروف ہے۔ اس کا پہلا اجلاس 15 اگست 1867 میں لاہور میں ہوا تھا۔ انجمن پنجاب کے اس پہلے اجلاس میں محمد حسین آزاد نے اپنا یادگار لیکچر دیا تھا۔ اس کا عنوان تھا نظم اور کلام موضوع کے باب میں۔ یہ پہلا لیکچر تھا جس میں غزل جیسی مقبول صنف سخن سے بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے غالب کی زبان میں کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے نظم کی ضرورت کا احساس دلایا گیا تھا۔ محمد حسین آزاد نے کہا تھا، در حقیقت ایسے کلام کو شعر کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ شعر سے وہ کلام مراد ہے جو جوش و خروش اور سنجیدہ خیالات سے پیدا ہوا ہو اور اسے قوت قدسیہ الہی سے ایک سلسلہ خاص ہو۔ خیالات پاک جو بلند ہوتے جاتے ہیں مرتبہ شاعری کو پہنچ جاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے شعوری طور پر نظم کہنے اور غزل کے مقابلے نظم کی حیت کو اپنانے پر زور دیا تھا۔ آزاد کی نظم گوئی کی یہ تحریک پھیلی بھی اور اس زمانے کے ادبی ماحول نے اس کا اثر قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1874 کا وہ مشاعرہ تاریخی تھا جس کی صدارت کرنل ہاررائڈ نے کی تھی۔ اس مشاعرے میں طرح پر غزل کہنے کے بجائے حالی اور آزاد نے اپنی نظمیں سنائی تھیں۔ حالی نے اپنے کلام کی اشاعت کرتے ہوئے اس کا ایک دیباچہ بھی لکھا تھا جو مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے مشہور ہوا۔ یہی وہ مقدمہ تھا جس نے اردو کی تنقید کا لہجہ ہی بدل دیا اور بڑی حد تک اس کے موضوعات بھی بدل گئے۔ اردو کی پابند نظم میں ایک نیا انداز نظم حیدر علی طباطبائی کی نظم گورے غریباں سے شروع ہوتا ہے، جو انگریزی شاعر گرے کی مشہور ایلیجی کا منظوم ترجمہ ہے اور جو شرر کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔ طباطبائی کے اس منظوم ترجمے کو شرر نے اپنے رسالے دل گداز میں اپنے ایک نوٹ کے ساتھ شائع کیا تھا۔
اس ترجمے نے اردو کی جدید نظم نگاری کو بہت متاثر کیا اور دوسرے شاعروں وحید الدین سلیم، شوق قدوائی، مرزا ہادی رسوا وغیرہ کو نئے انداز کی نظمیں لکھنے کی تحریک دی تھی۔ اردو نظم کے اس نئے مزاج کو بنانے میں اقبال کے علاوہ مخزن گروپ کے ان تمام شاعروں کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے بڑی تعداد میں انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے کیے۔ ان شاعروں میں آزاد، ظفر علی خان، عزیز لکھنوی، نئے رنگ، نادر کاکوروی، سرور جہاں آبادی، حسرت موہانی، پیارے لال شاکر، تلوک چند محروم، اوج گیاوی اور پنڈت کیفی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ نادر کاکوروی نے شاعری کے عنوان سے مخزن کے لیے ایک نظم لکھی تھی جو اس زمانے میں نظم گو شاعروں کے تخلیقی منصب اور مسلک کا مینیفیسٹو سمجھی گئی تھی۔ رسالے مخزن کی دیکھا دیکھی دوسرے رسالوں نے بھی جدید نظم نگاری کے نمونے شائع کرنے شروع کر دیے۔ ان رسالوں میں تنویر الشرق، دکن ریویو، افادہ، تجلی، ادیب، العصر اور زمانہ کے نام اہم ہیں۔ عام طور سے بلینک ورس کو اس زمانے میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ دلگداز اور مخزن کے بعد جدید نظم کو فروغ دینے میں جس تیسرے رسالے کی خدمات کا ذکر ضروری ہے وہ ہے ہمایوں۔ مولانا تاجور کی تحریک نے جدید نظم کے نئے نئے چاہنے والے پیدا کر دیے۔ جدید نظم کے ایک پرستار عظمت اللہ خان بھی تھے۔ اسی صف میں مولوی عبدالحق بھی آ گئے تھے اور انہوں نے رسالے اردو میں نہ صرف یہ کہ عظمت اللہ کی انوکھی اور نئے انداز کی نظمیں شائع کرنی شروع کی بلکہ ان کے مضامین بھی شائع کیے۔ اپنے ایک مضمون میں عظمت اللہ خان نے لکھا ہے: غزل ریزہ خیالی اور پریشان گوئی کا ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جیسا کہ ہمارے شعراء کے لیے ان کی سماجی زندگی بن گئی تھی۔ شاعر کا کل مواد ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کی معنی صرف یہ ہوتے تھے کہ الفاظ، بندش، ترکیب، ردیف اور بحر کو عدل بدل کر مضمون ادا کیا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد سے عظمت اللہ خان تک کا دور بڑی حد تک جدید نظم کی تشکیل کا دور تھا کہ اس دور میں نظم اپنی حیت بدلنے کے ساتھ اپنے موضوعات اور اسلوب کو نئی نئی صورتیں دے رہی تھی۔ غزل کی لفظیات کو رد کرتے ہوئے نظم کی ایک نئی زبان وضع کی جا رہی تھی اور تشکیلی دور میں نظم کے کئی اسالیب، لہجے اور صورتیں۔ شہر کی رات اور میں ناشاد نہ کرا پھروں، شہر کی رات اور میں ناشاد نہ کرا پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ نئے نظم کو ایک بھرپور توانا شکل و صورت دینے میں اقبال سر فہرست ہیں۔ ان کے یہاں ہیئت میں کوئی بہت بڑا انحراف نہیں ملتا، لیکن نظم کی فنی تکمیل کے سلسلے میں اقبال بڑے سنجیدہ تھے۔ ان کے شعری مجموعے بال جبریل میں کئی نظمیں فنی تکمیل کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ایسی ہی نظموں میں ان کی نظم مسجد قرطبہ ہے۔ یہ نظم آج بھی نظم کے مباحث میں نمونے اور مثال کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ
مجھ کو پرکھتا ہے یہ، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، آنی و فانی تمام موجدہ ہے ہنر، کار جہاں بے ثبات، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نور، منزل آخر فنا، منزل آخر فنا۔ اقبال کے قومی شاعری کے دور میں جن شاعروں نے نظم نگاری کو اپنایا اور اس پر مقدور بھر توجہ دی، ان میں سیماب، علی اختر، حفیظ، ساغر، رویش، جمیل مظہری، جوش، اختر شیرانی کے نام لینے ضروری ہیں۔ ان میں جوش نے نظم نگاری کو موضوع، لہجے اور لفظیات کی سطح پر کچھ بالکل ہی نئی سمتوں سے روشناس کیا۔ جوش ملیح آبادی کے برخلاف حفیظ اور ساغر کی بعض نظموں میں آہنگ کے تجربے کا اور نرم زبان استعمال کرنے کا رجحان ملتا ہے، لیکن ان کی ایسی نظمیں گیت سے قریب ہو جاتی ہیں۔ اختر شیرانی نے نظم کو عشق کے ایک ایسے زمینی ذائقے سے متعارف کرایا جو اس سے پہلے ادبی ذوق کے کام و دہن کا حصہ نہیں بنا تھا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ نئی نظم کے اس پورے سفر میں جس شاعر نے عوامی زندگی کے ہر پہلو کو عوامی لب و لہجے میں موضوع بنایا، وہ نذیر اکبر آبادی تھے۔ نئی نظم پر نذیر کے شعری لہجے کے اثرات اس وقت زیادہ مرتب ہوئے جب ادب میں عوامی کمٹمنٹ کے مباحث زیادہ ہونے لگے تھے۔ نذیر کی نظمیہ اسلوب اور موضوعات کی دنیا ہی الگ تھی، اور وہ بڑی حد تک نظم کی تشکیلی دور سے قبل ہی ایک الگ طرز کی نظمیہ لہجے کی بنیاد رکھ چکی تھی۔ نذیر کی نظم نگارے کی بازیافت کا حق ترقی پسند تنقید نے ادا کیا تھا اور اسے شاعری کا ایک زندہ اور توانا لہجہ قرار دیا تھا۔ 1936 کے لگ بھگ ہمارے یہاں ایک نئی ادبی تحریک شروع ہوئی جو علی گڑھ تحریک کے بعد دوسری اہم ادبی تحریک تھی۔ اس تحریک کو ابتدا میں کبھی نئے ادب کی تحریک اور کبھی ترقی پسند تحریک کہا گیا۔ اردو نظم میں ترقی پسند لہجے کی گونج ایک دھماکے کی صورت سنی گئی۔ اس میں شک نہیں کہ اس لہجے اور شعری آہنگ نے اردو کی تقلیدی اور روایتی شاعری کے دبستانوں کی رونق کو پھیکا کر دیا۔ یہ احساس بھی ہوا کہ کسی نے بند کھڑکیاں کھول دی ہیں اور اندر کا حبس اب تازہ ہوا کے جھونکوں میں تحلیل ہو رہا ہے۔ اس تحریک نے اپنی ابتدا ہی سے ادبی منظر نامے کو ہر پہلو سے بدل کر رکھ دیا۔ موضوع، مواد اور بیان کے جامد اور مروجہ ضابطوں کو رد کرتے ہوئے ایک نئی تخلیقی منطق اور ایک نئے ادبی منشور کے ذریعے ادیب اور قاری کے درمیان رشتے کی نئی تشریح بھی کی تھی۔ اس تحریک کی ابتدا میں ہر وہ شخص اس نئے رجحان اور اس نئی تحریک سے وابستہ سمجھا جاتا تھا جو کسی نہ کسی جہت سے باغی ہونے اور نئی راہیں تلاش کرنے کا آرزومند تھا۔ فراق نظم کے اس دور کے ہم سفر تھے اور ان کی نظم آدھی رات نئی نظم کے خزانے میں ایک انمول موتی تصور کی گئی تھی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور کے گزرنے کے بعد اس تحریک پر اشتراکیت اور روس کے انقلاب کا اثر مرتب ہوا تو ادیب کے نظریے سے وابستگی پر اصرار کے ساتھ ساتھ رمزیت اور اشاریت کے بجائے وضاحت اور صراحت کو شعری حسن قرار دیا گیا۔ نظم کو عوامی زبان کے قریب لانے کی کوشش میں نئی لفظیات تراشی گئی۔ انقلاب، مزدور، دار و رسن، ظلمت، سامراج، سرخ سحر، محنت کش، کسان، مفلس، آگ، برق و باد، تلاتم، گردش حالات جیسے لفظ ہر نظم میں سنائی دینے لگے۔ اس ساری صورتحال کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظریاتی وابستگی کے زوم میں تخلیق پانے والی شاعری عوامی اثر آفرینی کے نام پر اپنا ادبی اعتبار قائم کرنے میں کارگر نہ بن سکی۔ موضوع کو ایک ہی زاویے سے نظم کرنے کا رویہ ترقی پسندوں کی ساری سوچ کو یکسانیت کا شکار کر گیا، لیکن اس سیاسی آگہی اور نظریاتی وابستگی کے ہنگامے میں کچھ نظمیں ایسی بھی تھی جو حافظوں کا حصہ بن گئی، لوگوں کو یاد ہو گئی، اور ادبی محفلوں میں ایسی نظموں کو بار بار سنانے کی تکرار بڑھتی گئی۔ ایسی ہی ایک نظم
نئی نظم کے اہم شاعر اسرار الحق مجاز کی آورا تھی، جو آج بھی اپنی معنویت کے ساتھ شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ اے وحشت دل کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی پھول جھڑی، پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی پھول جھڑی، جانے کس کی گود میں آئی یہ موتی کی لڑی، پھوک سی سینے میں اٹھی، چوٹ سی دل پر پڑی، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ ترقی پسندی نے شاعر کو انسانی مسائل اور ان کی پیچیدگیوں کا ادراک اور عرفان تو عطا کیا، لیکن یہ بھی طے کر دیا کہ زندگی کے مسائل کو کس سماجی نظریے اور سیاسی اینک کی مدد سے دیکھا جائے۔ فیض، مخدوم، مجاز اور سردار جعفری کی نظمیہ شاعری ایسی بھی ہے جو اس حصار کو توڑتی ہوئی کھلی فضا میں سانس لیتی ہے۔ فیض اپنے پہلے ہی مجموعے نقش فریادی میں آزاد اور تاوے دونوں طرح کے رویوں اور لہجوں کی بنیاد رکھ چکے تھے۔ فیض دراصل برہنہ گفتاری سے زیادہ دھیمے اور سرگوشی اور غنائی لہجے کے شاعر ہیں اور رمز و کنائے کے دلدادہ ہیں۔ دوسرے وہ خالص شاعر تھے، ایسے شاعر جس کا اپنا ڈکشن اور اپنی شعری لغت تھی۔ پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں، پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی فیض احمد فیض اور مخدوم محی الدین دونوں ہی اس بات سے واقف تھے کہ شعر بے زماں یعنی ٹائم لیس ہوتا ہے اور شاعر ایک عمر میں کئی عمریں گزارتا ہے، اسی لیے وہ اپنے زمانے کو پار کر کے کبھی مستقبل کی سرحدوں میں قدم رکھتا ہے اور یوں وقت کی بے قراری کا احاطہ کرنے والی شاعری زندہ شاعری بن جاتی ہے جو ہر زمانے میں دہرائی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے۔ مخدوم نے ایسی کئی نظمیں لکھیں جو اکثر یاد کی جاتی ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے ساتھ ساتھ ایک اور مقبول ادبی رویہ وہ تھا جو سیاسی اور نظریاتی کمٹمنٹ سے کہیں زیادہ شاعری کی دائمی مگر نئی تخلیقی حیثیت کا قائل تھا۔ اس نئے نظم نگار گروپ کو حلقہ ارباب ذوق کی پہچان حاصل تھی۔ اس کے اہم شاعروں میں نون میم راشد، میرا جی، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، مجید امجد اور اختر الایمان تھے۔
یہ سبھی نظم گو شاعر تھے. ان شاعروں میں راشد، میرا جی، مجید امجد اور اختر الایمان کی نظموں نے نظم کو ایک نئی سربلندی عطا کی. ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے عمر گریزاں کے نام. عمر یوں مجھ سے گریزاں ہے کہ ہر گام پہ میں، عمر یوں مجھ سے گریزاں ہے کہ ہر گام پہ میں اس کے دامن سے لپٹتا ہوں، مناتا ہوں بہت. واسطہ دیتا ہوں محرومی و ناکامی کا، داستاں آبلا پائی کی سناتا ہوں اسے. خواب ادھورے ہیں جو دہراتا ہوں، ان خوابوں کو زخم پنہا ہیں جو وہ زخم دکھاتا ہوں اسے. اس سے کہتا ہوں تمنا کے لب و لہجے میں، اے میری جان میری لیلی تابندہ جبیں. سنتا ہوں تو ہے پری پیکر و فرخندہ جمال، سنتا ہوں تو ہے مہو مہر سے بھی بڑھ کے حسین. یوں نہ ہو مجھ سے گریزاں کہ ابھی تک میں نے جاننا تجھ کو کجا پاس سے دیکھا بھی نہیں. صبح اٹھ جاتا ہوں جب مرغ اذاں دیتے ہیں اور روٹی کے تعاقب میں نکل جاتا ہوں. شام کو ڈھور پلٹتے ہیں چراگاہوں سے جب شب گزاری کے لیے میں بھی چلا. سردار جعفری کی نظم نگاری نے ترقی پسند تحریک کو ایک نئی فضا سے روشناس کرانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. ان کی طویل نظموں کو آج بھی بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے. ان کی نظم میرا سفر کامیاب اور ہمیشگی کی حامل نظم ہے، جس کو پینٹ بھی کیا گیا اور جس پر رقص بھی کیا گیا. حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کا زمانہ جو نصف صدی کے عروج کا حامل ہے، اردو نظم کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے. اگر ترقی پسندی اردو ادب کا ایک اہم واقعہ تھی تو اس کے رد عمل میں جدیدیت ایک دوسرا بڑا ادبی واقعہ تھی. جدیدیت نے ادب میں نظریے سے زیادہ تخلیقی اظہار کی آزادی اور خود مختاری پر زور دیا. جدیدیت کے ابتدائی ریلے میں کچھ لوگوں نے موضوع اور مواد کے تعین کی کوشش کی تھی، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا. جدیدیت کے رجحان کے دنوں میں بھی غزل پر نظم کی برتری کا احساس حاوی رہا. جس طرح ترقی پسند تحریک کے زمانے میں نظم نگاری کے نئے جہان تخلیق ہوئے اور اس کے کینوس میں ہر اعتبار سے پھیلاؤ آیا، اسی طرح جدیدیت کے عروج میں لکھی گئی نظم بھی وسعتوں میں سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس دور میں نظم نگار کے طور پر قاضی سلیم، خلیل الرحمن اعظمی، عمیق حنفی، عزیز قیسی، بلراج کومل، باقر مہدی، شاز تمکنت، وحید اختر، شفیق فاطمہ، محمد علوی، شہریار، کمار پاشی اور ندا فاضلی اہم شاعر شمار کیے گئے. ان نظم گو شاعروں کی نظموں میں موضوعات کا تنوع ہے، گہرا سماجی مشاہدہ ہے اور اپنے عہد کے انسان کا اضطراب، اس کے خواب، اس کی ناکامی اور اس کے دکھ سکھ سبھی عکس کی صورت روشن نظر آتے ہیں. باقر مہدی کی ایک نظم کا یہ حصہ سنیے. ایک طویل بوسے میں کیسی پیاس پنہا ہے، تشنگی کی ساری ریت انگلیوں سے گرتی ہے. میرے تیرے پیروں کے ایک لمس سے کیسے ایک ندی سی بہتی ہے. میرے تیرے پیروں کے ایک لمس سے کیسے ایک ندی سی بہتی ہے. 60 کے بعد کے نظم نگاروں کے بعد نظم نگاروں کا ایک اور قافلہ اس طرح آواز جرس کے ساتھ آیا کہ سب کی نظریں ان پر اٹھ گئیں. اسے ہم اپنی آسانی کے لیے 80 کے بعد کا نظم نگاری کا دور کہہ سکتے ہیں. اس عہد کے تازہ کار نظم نگاروں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہ دیا ہو، مگر ان شاعروں نے نئی سمتیں اور نئی راہیں تلاش کرنے کی کوششیں ضرور کی. 80 کے نظم نگاروں کا بھی ایک لمبا قافلہ ہے، جس میں احتشام اختر، اکرام خاور، رفیہ شبنم عابدی، شاہد عزیز، مصف اقبال توصیفی، شمیم قاسمی، عبدالاحد ساز، عطاء الرحمن طارق اور فیاض رفت وغیرہ کے نام نمایاں ہیں. بہرحال اردو نظم کا سفر ہمیں تخلیقی ثروت مندی کا احساس دلاتا ہے
اور نظم کے اس تمام تر سرمائے کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے خوشی اور سرشاری کا احساس ہوتا ہے۔ موم کی طرح جلتے رہے، موم کی طرح جلتے رہے، ہم شہیدوں کے تن رات بھر جھلملاتی رہی، شام صبح وطن رات بھر جگمگاتا رہا، چاند تاروں کا بن تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے، پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد زن، مستیاں ختم مدہوشیاں ختم تھیں، ختم تھا باک پن، رات کے جگمگاتے دہکتے بدن صبح دم ایک دیوار غم بن گئے، خارزار علم بن گئے، رات کی شے رگوں کا اچھلتا لہو جوں میں خون بن گیا، کچھ امامان صد مکر و فن، ان کی سانسوں میں افی کی پھنکار تھی، ان کے سینے میں نفرت کا کالا دھواں، ایک کمی گاہ سے پھینک اپنی نوک زبان، خون نور صحت پی گئے، رات کی تل چھٹے ہیں، اندھیرا بھی ہے، صبح کا کچھ اجالا اجالا بھی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دو سوئے منزل چلے، منزلیں پیار کی منزلیں دار کی، کوئے دلدار کی منزلیں، روش پر اپنی اپنی صلیبیں اٹھائے چلو، صلیبیں اٹھائے چلو، اٹھائے چلو، اٹھائے چلو۔ صنف اردو شاعری نظم۔ ابھی آپ داستانی اردو شاعری سلسلے کے تحت فیچر سن رہے تھے۔ تحریر زبیر رضوی، صداکار جویشری اروڑا، سید عباس حیدر نقوی اور رئیس صدیقی، گلوکار شہاب خان اور طلعت ضمیر، معاون شمیم عثمانی اور ایم اے کمال، ترتیب و پیشکش رئیس صدیقی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا اردو مجلس پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔